ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عمر گجر اور لایا ہوں آپ کے لیے نیٹ ورکنگ مارکیٹ سے بھرپور خبریں، سیکیورنیکس SRG کے بارے میں تمام تر تفصیلات۔ جی ہاں SRG فیملی کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج ایک نئی سٹوری آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئے ہیں جی۔ یہ آپ بندہ دیکھ رہے ہوں گے طفیل ملتانی۔ تو یہ طفیل ملتانی صاحب ہیں، ان کو کافی لوگ جانتے بھی ہوں گے، SRG فیملی کے ممبرز، یہ پرانے اولڈ ہیں، اور راجہ صاحب کو اپنا مینٹور اور مائی باپ اور بہت کچھ مستقبل میں یہ کہتے تھے، اور ان کو استاد اور سارا کچھ کہتے تھے۔ طفیل ملتانی جو کافی جانی پہچانی جو ہے نا شخصیت ہیں SRG فیملی کے اندر۔ ان کو بہت سارے پرانے لوگ جانتے ہیں، نئے جانتے ہیں۔ ان کی وائس لے کر آئے ہیں، ان کی وائسز بھی آپ کو سنوائیں گے، اور ان کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو جانکاری دے لیں کہ جانکاری یہ ہے کہ طفیل ملتانی صاحب جو ہیں B4U بند ہونے کے بعد یہ جناب چلے گئے ہیں ٹریڈنگ کیو میں، اور ٹریڈر کیو میں مطلب کچھ عرصہ کام کرتے رہے، اور پھر راجہ صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی بد اخلاقی شروع کر دی، اور ان کے ساتھ پہلے تو ان کے بڑے گیت گاتے تھے اور بعد میں ان کو گالیاں شالیاں اور اسی قسم کی باتیں کرتے تھے۔ بہرحال ان کے ساتھ بھی تعلقات خراب کر لیے، اور پھر ٹریڈنگ کیو میں گئے، تو ٹریڈنگ کیو سے ابھی ان کو لات پڑی ہے، اور ٹریڈنگ کیو والوں نے بھی ان کو جو ہے نا وہاں سے بھگایا ہے۔ تو یہ اپنی روح داد جو ہیں خود سنا رہے ہیں اپنی وائس میں۔ تو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے ایسے لوگوں کو انشاءاللہ ہم لاتے رہیں گے، جو لوگ نہ یہاں کے رہے اور نہ وہاں کے رہے۔ تو کہتے ہیں نا جیسے دھوبی کا وہ اگلا دھوبی والا مصرع تو آپ خود پہچان جائیں گے۔ دھوبی کا نام لیا میں نے تو آگے جو ہے نا آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ میں کیا بات کہنا چاہتا ہوں۔ بہرحال ایسے لوگ ایکسپوز ہوتے رہیں گے، اور ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ ایکسپوز کرتے رہیں گے ایسے لوگوں کو۔ تو میں سنواتا ہوں آپ کو جناب طفیل ملتانی صاحب کی وائس، اور اس میں وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں اور کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں طفیل ملتانی کو۔ بصیر سے، اور سجاول بھی سن رہا ہے اور وکاس بھائی بھی سن رہے ہیں، تو تینوں میں سے جو بھی جواب دینا چاہے وہ دے دے، لیکن میں اپنی وائس میں اپنی ہی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ میں نے یہ پوچھا ہے، بصیر کا میسج تھا اور اسی کو ہی ایڈریس کر کے میں نے پوچھا ہے کہ بھائی صاحب، آپ نے اپنے الفاظ میں خود کہا تھا لاسٹ ٹائم کہ جس کا 1x کمپلیٹ نہیں ہوا اس کو سپورٹ اماؤنٹ نہیں دینی چاہیے تھی۔ یہ جو سپورٹ اماؤنٹ کو آپ جگہ ٹیکس بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جگہ ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ بیسیکلی یہ جگہ ہیں، ڈاکو بنے ہوئے ہیں، اور یہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں ہوتا نا، میں ان سے پوچھ رہا تھا کس طرح یہ جگہ ٹیکس رہتے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جن کا 1x کمپلیٹ نہیں ہوا ان کو یہ جگہ ٹیکس یا سپورٹ اماؤنٹ نہیں دینی پڑے گی۔ تو اب کیوں ڈٹھائی سے یہ کہہ رہا ہے کہ 25 دسمبر تک دے دیں؟ دوسرا میرا پارٹ یہی ہے کہ آپ جنوری کی کوئی ڈیٹ نہیں دے سکتے، اتنے ڈیٹ ہو، بے حس ہو کہ آپ جنوری کے کوئی ڈیٹ نہیں بتا سکتے کہ اس ڈیٹ کو میں ROI دینا شروع کروں گا، اور لوگوں کو کہتے ہو 25 دسمبر تک آپ پابند ہو، مجھے دے دو۔ شرم کرو، بھیک مانگتے ہو لوگوں سے، لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلو گے، ساری زندگی اس طرح پلو گے، بدماشی کر کے پیسے لے کے پلو گے؟ کچھ حیا کر لو، غیرت کر لو۔ میں نے پچھلے دنوں تمہیں گالیاں نکالی تھی، دونوں کو، سجاول کو بھی اور بصیر کو بھی، اور ان کے گھروں سے مجھے فون آئے تھے کہ طفیل بھائی آپ ان کو گالیاں نہ دیں۔ لعنت بھیجتا ہوں، ان کو کیوں گالیاں دوں گا میں؟ کیوں اپنی زبان خراب کروں؟ کیوں اپنا ایمان خراب کروں؟ یہ ہے جہنم کا ایندھن، میں ان کے لیے کیوں اپنا ایمان کو خراب کروں گا؟ مجھے صرف ان دو چیزوں کی کلیئرٹی چاہیے، اور میں ایک چیز بتا دوں، واضح الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ اس غڈہ گردی میں اور اس ڈکیٹی میں ان سب کے ساتھ غفار بھی شامل ہے۔ میں آپ کو پورا پروف دے سکتا ہوں اس کا، ٹھیک ہے نا؟ غفار بھی شامل ہے، اور غفار بھی اس گینگ کا حصہ ہے، اور یہ جو گینگ بکواس کرتا ہے غفار ان سے پہلے کہہ چکا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اس گینگ کا آپس میں تعلق ہے، اور غفار ہمارے سامنے کہتا ہے جی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو غفار صاحب آپ بھی خیر منائیں اپنی، آپ پاکستان میں ہیں، اور باقی یہ ہے کہ یہ 2 پوائنٹس ہیں، ایز سون ایز پاسبل ان کا جواب دیں۔ کیوں جواب نہیں دیتے آپ کو جب پیسے لینے والا معاملہ ہو تو فوری طور پہ مطلب کمیونیکیشن کرنا شروع کر دیتے ہو، اور جب آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ ہمیں کلیریفیکیشن دے، آپ اس کا جواب نہیں دیتے۔ مر گئے ہو کیا؟ بے ہوش پڑے ہوئے ہو؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا تم کو؟ کیا ہو گیا؟ کیوں جواب نہیں دے رہے؟ بصیر کیا ہے؟ مر گئے ہو تم؟ جواب دو اس بات کا۔
کہ آپ نے خود بھونکا نہیں بھونکا تھا کہ میں جو جن کا وائنکس کمپنی نہیں تو ہوا میں ان سے کچھ نہیں لوں گا، کہا تھا میں ان سے کچھ نہیں لوں گا، کہا تھا پہلی جو زوم میٹنگ ہوئی تھی اس میں آپ نے کہا تھا کہ میں دسمبر سے پیسے دینا شروع کر دوں گا. 5 دسمبر میں نے آپ کو 6 دفعہ آپ کو کہا تھا کہ 5 دسمبر کو آپ دے دو گے، آپ نے کہا جی میں دے دوں گا. شرم کرو یار، تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، تم انسان نہیں ہو، تم لوگوں کو کیا سمجھتے ہو؟ میری ان 2 باتوں کا فوراً جواب دو.